نمبر 3، بدھ مذہب۔ یہاں تک ان مذاہب کا ذکر تھا جن سے اسلام کا اختلاف نفس جنگ کے جواز و عدم جواز میں نہیں بلکہ محض اس کی اخلاقی اور عملی نوعیت میں تھا۔ اب دوسری قسم ان مذاہب کی ہے جو سرے سے جنگ ہی کے مخالف ہیں اور اسلام سے اس بنا پر اختلاف رکھتے ہیں کہ وہ جہاد بالسیف کی اجازت ہی کیوں دیتا ہے۔ ان مذاہب میں تاریخی ترتیب کے اعتبار سے پہلا نمبر بدھ مذہب کا ہے۔ بدھ مذہب کے ماخذ۔ مسئلہ زیر بحث میں بدھ مذہب کے طریقے کی تحقیق کرنے سے قبل یہ امر ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ آج ہمارے پاس یہ معلوم کرنے کا کوئی یقینی ذریعہ نہیں ہے کہ فی الواقع بدھا کی تعلیم کیا تھی۔ بدھا نے اپنی زندگی میں کوئی کتاب نہیں لکھی، اس نے اپنے قائم کردہ مذہب کے عقائد اور احکام کا کوئی ایسا مجموعہ بھی مرتب نہیں کرایا جس سے اس کی تعلیمات خود اس کی زبان سے معلوم کی جا سکتی ہوں۔ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے کسی پیرو نے بھی اس کی زندگی میں یا اس کے بعد کسی قریبی زمانے میں اس کی تعلیمات کو ضبط تحریر میں لانے کی کوشش نہیں کی۔ بعض روایات سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے انتقال کے بعد راج گریہا میں ایک بڑی مجلس منعقد ہوئی جس میں اس کے 2 مخصوص مریدوں نے اس کی تعلیمات پر زبانی لیکچر دیے تھے، لیکن اول تو خود انہی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ان لیکچروں کو ضبط تحریر میں نہیں لایا گیا۔ دوسرے تاریخی حیثیت سے یہ بھی پوری طرح ثابت نہیں ہوتا کہ آیا یہ کونسل فی الواقع منعقد ہوئی بھی تھی یا نہیں۔ مہاپر نبیان سوتر، جو ہمارے پاس بدھا کی زندگی اور اس کے بعد کے حالات معلوم کرنے کا سب سے زیادہ مستند ذریعہ ہے، اس کونسل کے بارے میں بالکل خاموش ہے۔ اب رہیں موجودہ کتابیں جو اس مذہب کے متعلق ہماری معلومات کا تنہا ذریعہ ہیں، سو یہ سب بدھا کے بہت بعد کی تصنیف ہیں۔ اس کے انتقال پر 1 صدی گزر جا چکی تھی جب ویسالی میں اس مذہب کے اعیان و ائمہ کی ایک کونسل منعقد ہوئی اور بڑے مباحثے کے بعد اس کے اصول و عقائد و احکام کو مرتب کرنے کی کوشش کی گئی، مگر اس کے متعلق دیپ ومسا کا مصنف ہم کو خبر دیتا ہے کہ اس میں بھکشوؤں نے اصل مذہب کے اصول بدل دیے، اس کے عقائد و احکام میں بہت کچھ ترامیم و تنسیخ کی اور اصل سوتروں کو بدل کر نئے سوتر بنا لیے۔ اسی زمانے میں بدھ مذہب کو ضبط تحریر میں لانے کا سلسلہ شروع ہوا اور پہلی صدی عیسوی یعنی 400 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن آخری زمانے میں اس مذہب کو پھر تحریف سے دوچار ہونا پڑا، یہاں تک کہ اس کے بنیادی اصول بھی بدل گئے۔ ابتدائی بدھ مت میں خدا کا کوئی وجود نہ تھا، مگر اب ایک غیر فانی ہستی کا وجود مان لیا گیا جو تمام کائنات سے برتر ہے اور جس کا محض ایک مادی ظہور بدھا کی شکل میں ہوا ہے۔ ابتدائی بدھ مت میں جنت اور دوزخ کا کوئی تصور نہ تھا، مگر اب نیک اعمال کا صلہ جنت اور برے اعمال کے عوض دوزخ تسلیم کر لیا گیا۔ ابتدائی بدھ مت میں زاہدانہ زندگی کے قواعد بے انتہا سخت تھے، مگر اب ان کو بدل کر ضروریات کے لحاظ سے نسبتاً نرم کر دیا گیا۔ بدھ مت میں یہ آخری تحریف کنشک کے زمانے میں ہوئی جو پہلی صدی عیسوی میں گزرا ہے۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ماتحت کشمیر میں جو کونسل منعقد ہوئی تھی، اس میں اسی تحریف و تمسیخ کے ساتھ بدھ مذہب کے قوانین مرتب کیے گئے تھے۔ ان جدید قوانین کو ایک چھوٹے سے فرقے نے رد کر دیا، مگر پیروان بدھا کے سواد اعظم نے، جو اصطلاح میں مہایانا فرقہ کہلاتا ہے، انہیں تسلیم کر لیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ صحیح معنوں میں جس چیز پر مذہبی کتاب کا اطلاق ہوتا ہے وہ بدھ مذہب میں موجود نہیں ہے، اور ہم کسی سند کے بنا پر وثوق کے ساتھ یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ بدھا کی اصلی تعلیم کیا تھی۔ زیادہ سے زیادہ اعتماد ان کتابوں پر کیا جا سکتا ہے جو عہد کنشک کے آخری عمل تحریف سے بچ کر ہم تک پہنچی ہیں، اور وہ 3 ہیں۔ نمبر 1، ونائی پتک، جو زاہدانہ زندگی کے قوانین کا مجموعہ ہے اور 350 قبل مسیح سے تقریباً 250 قبل مسیح تک مختلف ایام میں مرتب ہوا ہے، مگر اس کے مصنف یا مصنفوں کا پتہ نہیں چل سکتا۔ نمبر 2، سُت پتک، جس میں حصول نجات کے طریقے یا بدھ مت کے فلسفہ اخلاق پر زیادہ تر بدھ کے اقوال جمع کیے گئے ہیں۔ اس مجموعے کے مصنف اور زمانہ تصنیف کے متعلق بھی تاریخ میں کسی قسم کی معلومات محفوظ نہیں ہیں۔ نمبر 3، ابھی دھم پتک، جو زیادہ تر بدھ مت کے فلسفہ اخلاق و مابعد طبیعت پر مشتمل ہے۔ اس کے متعلق ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہ 3 صدی قبل مسیح کے خاتمے سے پہلے موجود تھی۔
آئندہ صفحات میں ہم بدھا کی تعلیم کے متعلق جو کچھ کہیں گے وہ دراصل اس بدھا کے متعلق ہوگا جسے یہ کتابیں ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں، نہ کہ اس بدھا کے متعلق جس کو ہم جانتے نہیں کہ وہ دراصل کس چیز کی تعلیم دیتا تھا۔ اہنسا کی تعلیم۔ بدھ مت ایک اہنسائی مذہب ہے۔ اس میں ہر ذی روح شے کو معصوم قرار دیا گیا ہے اور انسان سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے کیڑے تک ہر جاندار کی عصمت اس معنی میں تسلیم کی گئی ہے کہ اس پر کسی حال میں تجاوز نہیں کیا جا سکتا۔ بدھا کے احکام عشرہ میں سب سے پہلا تاکیدی حکم یہ ہے کہ کسی جاندار کو ہلاک نہ کرو۔ جو بھکشو عمدن کسی جاندار شے کو اس کی زندگی سے محروم کرے وہ اس کے قانون میں ناقابل عفو جرم کا مرتکب ہے۔ حد یہ ہے کہ وہ بھکشوؤں کو برسات کے 3 مہینے میں گوشائے عزلت سے باہر نکلنے تک کی ممانعت کرتا ہے تاکہ زمین پر چلنے سے حشرات الارض نہ کچلے جائیں۔ اس شدید اہنسائی احکام کے ساتھ جنگ کی اجازت تو درکنار، اس کا تصور بھی ناممکن ہے۔ جب جان کا احترام ان کی نگاہ میں اس قدر بڑھا ہوا ہے تو لامحالہ اسے ایک ایسے عمل کو شدید نفرت کی نظر سے دیکھنا ہی چاہیے جس میں کیڑوں کی نہیں، آدمیوں کی، ایک دو کی نہیں، ہزاروں لاکھوں جانیں تلوار کی دھار اور گھوڑوں کی ٹاپ کے نیچے قربان کی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بدھا نے ایک بھکشو کے لیے اس کی اجازت بھی نہیں دی ہے کہ وہ میدان جنگ میں تماشائی کی حیثیت ہی سے جا کر خون ریزی کا نظارہ کرے۔ چنانچہ پکتییا دھما کی 48ویں دفعہ یہ ہے: جو بھکشو بلا کسی معقول کے ایک ایسی فوج کو دیکھنے جائے جو جنگ کے لیے صف بستہ ہو تو وہ پکتییا جرم کا مرتکب ہوگا۔ اور دفعات 49-50 کے الفاظ یہ ہیں: اگر اس بھکشو کے فوج کی طرف جانے کی کوئی معقول وجہ ہو تو وہ صرف 2 یا 3 راتوں تک وہاں ٹھہر سکتا ہے، اگر وہ اس سے زیادہ ٹھہرے تو یہ پکتیہ ہے، اور اگر وہ وہاں 2 یا 3 رات کے دوران قیام میں میدان جنگ کی صف آرائی یا افواج کی شپہ شماری یا قوائے حرب کی صف بندی یا معائنے کے موقع پر جائے تو یہ بھی پکتیہ جرم ہے۔ بدھا کا فلسفہ۔ ان احکام سے جنگ کے متعلق بدھا کا مسلک صاف معلوم ہو جاتا ہے، لیکن اس مسلک کے حسن و قباح کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے صرف ان مختصر احکام ہی کا جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پورے نظام فلسفے کو سمجھنا ضروری ہے جس کا ایک جز اہنسا کا یہ عقیدہ ہے۔ اہنسا خود تو دراصل ان وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے جو اس خاص شکل میں انسانی زندگی کو ڈھالنے اور اس مخصوص راستے پر اس کو لے جانے میں ممدد ہوتے ہیں جسے بدھا نے انسان کے لیے پسند کیا ہے، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ کون سی شکل ہے جس میں بدھا انسان کی زندگی کو ڈھالنا چاہتا ہے، وہ کون سا راستہ ہے جس پر وہ اس کو لے جانے کی کوشش کرتا ہے، وہ کون سی منزل ہے جسے اس نے اپنا نصب العین بنایا ہے، اور وہ کیا عملی وسائل ہیں جنہیں اس غرض کے لیے وہ استعمال کرتا ہے۔ ان مسائل کو سمجھے بغیر اہنسا کی اصلی روح اور حیات انسانی پر اس کے عمیق اثرات کو سمجھنا مشکل ہے۔ بدھا نے انسان کی زندگی کا مطالعہ جس نقطۂ نظر سے کیا ہے وہ دنیا کے دوسرے حکماء اور معلمین مذہب و اخلاق کے نقطۂ نظر سے بالکل مختلف ہے۔ اس نے یہ سمجھنے کی سرے سے کوئی کوشش ہی نہیں کی کہ انسان دنیا میں کیوں پیدا ہوا ہے اور اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس لیے قدرتی طور پر ایک سوال سے بھی کوئی بحث نہیں کرتا کہ اس دنیا میں انسان کے لیے زندگی بسر کرنے کا کون سا طریقہ ہے جو اس کی اور اس کے ابنائے نوع کے حقیقی فلاح کا موجب ہو۔ اس نے اپنی ساری توجہ صرف اس سوال کے حل کرنے کے لیے صرف کر دی ہے کہ انسان کی زندگی میں تغیر و انقلاب کیوں ہوتا ہے، بچپن، جوانی، بڑھاپا، تندرستی، بیماری، پیدائش، موت، رنج، خوشی، راحت، مصیبت اور اس قسم کے مختلف تغیرات کی علت کیا ہے اور اس چکر سے نجات حاصل کرنے کی صورت کیا ہے۔ انسان کی پوری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس کو صرف یہی ایک سوال قابل توجہ نظر آیا ہے اور تمام دوسرے عملی و اعتقادی مسائل سے اس نے بالکل آنکھیں بند کر لی ہیں۔ اس بنیادی سوال پر کئی سال تک گیان دہان کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ زندگی فی نفس ہی ایک مصیبت ہے جس میں انسان مبتلا ہو گیا ہے اور پیدائش سے لے کر موت تک اس پر جتنے انقلابات گزرتے ہیں وہ سب اسی مصیبت کے مظاہر ہیں۔
اس کے دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ محض عبث اور بیکار پیدا ہوا ہے، یا اگر اس کا کوئی کام ہے تو وہ صرف مصیبت سہنا اور تکلیف اٹھانا ہے۔ اس لیے یہ دنیا اس کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں اس کے لیے حقیقتاً کوئی راحت و مسرت نہیں ہے، کیونکہ ہر راحت کے پیچھے ایک نقصان، ہر شگفتگی کے پیچھے ایک پژمردگی اور ہر پیدائش کے پیچھے ایک موت لکھی ہوئی ہے، اور یہ سب کچھ تحول و انقلاب کے دائمی عمل کے تابع ہے جو خود ایک مصیبت ہے۔ اس مصیبت میں انسان کیوں مبتلا ہے؟ اس کا جواب بدھا یہ دیتا ہے کہ خواہش، احساس اور شعور اس کو زندگی کی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں۔ نفس کی انہی قوتوں کے باعث دنیا سے انسان کا تعلق ختم ہوتا ہے، اور یہی تعلق اسے بار بار دنیا میں لاتا ہے، اور وہ بار بار اس کو ایک جیون سے دوسرے جیون میں، ایک قالب سے دوسرے قالب میں، اور ایک زندگی سے دوسری زندگی میں لیے پھرتا ہے، اور جب تک خواہش کا یہ پھندا اس کی گردن سے نہیں نکلتا، اس وقت تک وہ بار بار مرنے اور بار بار زندہ ہو کر کسی نہ کسی شکل میں پھر پیدا ہونے کے سلسلے سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ پھر اس مصیبت، اس زندگی کے چکر سے نجات کیسے حاصل ہو؟ اس سوال کو بدھا نے صرف ایک لفظ نروان سے حل کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب زندگی مصیبت ہے اور خواہش اس مصیبت کی جڑ، تو انسان کے لیے اصلی راحت صرف نیستی، فنا اور عدم محض میں ہے، اور وہ خواہش، احساس اور شعور کو بالکل مٹا دینے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ انسان دنیا کے تمام علائق سے منقطع ہو جائے، کسی چیز کی محبت، کسی شے کی تمنا، کسی لذت کی چاشنی، غرض اس دنیا کی کسی چیز کی طرف اپنے دل میں کشش نہ رکھے، اور اپنے تمام جذبات و احساسات اور خواہشات کو اس طرح فنا کر دے کہ اس دنیا سے اس کا کوئی واسطہ و تعلق باقی نہ رہے جو اسے یہاں دوبارہ لانے کا موجب ہو۔ اس طرح وہ وجود کی قید سے نکل کر عدم یا فنائے محض کی حالت میں چلا جائے گا۔ یہی نروان ہے، اور یہی بدھا کے نزدیک انسان کا منتہائے نظر ہے یا ہونا چاہیے۔ اب چوتھا سوال یہ ہے کہ نروان تک پہنچنے کی صورت کیا ہے؟ یہاں پہنچ کر بدھا کا مذہب عملی شکل اختیار کرتا ہے۔ اس نے نروان تک پہنچنے کے لیے طریق ہشتگانہ تجویز کیا ہے، اور وہ مختصر الفاظ میں یہ ہے: نمبر 1، صحیح عقیدہ یعنی مذکورہ بالا چاروں بنیادی صداقتوں کو اچھی طرح سمجھنا۔ نمبر 2، صحیح ارادہ یعنی ترک لذات کا مصمم فیصلہ اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے اور ذی روح ہستیوں کو ایذا دینے سے کامل پرہیز۔ نمبر 3، صحیح گفتار یعنی بد زبانی، یاوہ گوئی، غیبت اور جھوٹ سے احتراز۔ نمبر 4، صحیح چلن یعنی بدکاری، قتل نفس اور خیانت سے اجتناب۔ نمبر 5، صحیح معیشت یعنی جائز طریقے سے روزی حاصل کرنا۔ نمبر 6، صحیح کوشش یعنی دھرم کے احکام کے مطابق عمل کرنا۔ نمبر 7، صحیح حافظہ یعنی اپنے گزشتہ اعمال کو یاد رکھنا۔ نمبر 8، صحیح تخیل یعنی راحت اور مسرت سے بے نیاز ہو کر عدم محض یعنی نروان کی طرف دھیان لگانا۔ اس طریق ہشتگانہ کو عملی شکل میں لانے کے لیے بدھ نے 10 اخلاقی احکام دیے، جن میں سے 5 مؤکد ہیں اور 5 غیر مؤکد۔ یہ احکام حسب ذیل ہیں: نمبر 1، کسی کی جان نہ لو۔ نمبر 2، چوری نہ کرو۔ نمبر 3، زنا نہ کرو۔ نمبر 4، جھوٹ نہ بولو۔ نمبر 5، نشہ آور چیزیں نہ پیو۔ نمبر 6، مقرر وقت کے سوا کھانا نہ کھاؤ۔ نمبر 7، کھیل تماشے اور گانے بجانے سے پرہیز کرو۔ نمبر 8، پھول عطر وغیرہ سے پرہیز کرو۔ نمبر 9، اچھے اور نرم بستر پر سونے سے پرہیز کرو۔ اور نمبر 10، سونا چاندی اپنے پاس نہ رکھو۔ یہی طریق ہشتگانہ اور احکام 10 بدھ مذہب کے پورے اخلاقی نظام کی بنیاد ہیں۔ بدھ نے اپنے پیرووں کو معیشت و معاشرت کے متعلق جتنی ہدایات دی ہیں، ان سب کا بنیادی پتھر نفس کشی اور ترک دنیا ہے۔ چونکہ اس کی منزل مقصود نروان ہے اور وہ بغیر نفس کشی کے حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ خودی کو مٹانے کے لیے نہایت سخت ریاضتیں تجویز کرتا ہے، مثلاً داڑھی، مونچھ اور سر کے بالوں کو نوچنا تاکہ غرور حسن خاک میں مل جائے، ہمیشہ کھڑے رہنا، کانٹوں یا کیلوں کے بستر پر لیٹنا، ہمیشہ ایک ہی پہلو پر سونا، بدن پر خاک ملے رہنا، اور اسی قسم کے دوسرے اعمال جو جسم کو انتہائی تکلیف میں مبتلا
کر کے روح کو مضمحل اور احساس کو باطل کرنے والے ہوں۔ اس کے علاوہ زندگی بسر کرنے کے عام طریقوں کے متعلق بھی بدھا نے ایسے ہی احکام دیے ہیں۔ اس جگہ ان سب کی تفصیل دینا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ کئی جلدوں پر محیط ہے، تاہم مثال کے طور پر چند نقل کیے جاتے ہیں۔ 4 چیزیں جن سے پرہیز کی سخت تاکید کی گئی ہے یہ ہیں: عورت اور مرد کا فطری تعلق، چوری حتیٰ کہ گھاس کے ایک تنکے کی بھی، کسی جاندار حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹے کیڑے کو بھی عمداً ہلاک کرنا، اپنی طرف کسی فوق العادت کیفیت کو منسوب کرنا۔ مذہبی زندگی اختیار کرنے کے بعد انسان نئے کپڑے نہ پہنے، کوڑے پر پڑے ہوئے چیتھڑے یا قبرستان سے مردوں کے کفن لے کر اس کی گڈریاں سی لینی چاہیے، مگر اس قسم کی گڈریاں بھی ایک وقت میں 3 سے زیادہ نہ ہوں۔ بسر اوقات کے لیے کوئی پیشہ نہ کرے، ایک لکڑی کا چنبل لے کر خاموشی کے ساتھ دربدر بھیک مانگتے پھرنا چاہیے۔ یہ بھیک کی روزی ہی بدھ مذہب میں سب سے زیادہ پاک روزی ہے۔ رہنے کے لیے کوئی مکان نہ بنائے، جنگل میں رہنا چاہیے اور درختوں کے سائے میں پناہ لینی چاہیے۔ بیمار ہو تو کوئی دوا استعمال نہ کرے، پیشاب کی تحلیل اس کے لیے کافی وسیلہ علاج ہے۔ اپنے جسم کو صاف رکھنے کی کوشش بھی نہ کرے، حد سے حد 15 دن میں 1 مرتبہ نہانا جائز ہے۔ اپنے پاس روپیہ پیسہ بالکل نہ رکھے، تجارت، لین دین، خرید و فروخت اور تمام ایسے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے جن میں چاندی سونا استعمال کیا جاتا ہو۔ اچھی قسم کا بستر بھی نہ رکھے، ایک موٹا جھوٹا کمبل رکھنا چاہیے اور اس ایک کمبل کو کم از کم 6 سال چلانا چاہیے۔ بدھ مذہب کی اصلی کمزوری یہ اس پورے اخلاقی نظام کا خلاصہ ہے جس کا ایک جز اہنسا کی تعلیم ہے۔ بلا شبہ اس میں بعض نہایت عمدہ اخلاقی ہدایات بھی موجود ہیں۔ ناانصافی ہوگی اگر ہم اس پرہیزگاری اور پاک سیرتی کی تعریف نہ کریں جس کی تعلیم بدھا نے دی ہے اور جس کا ایک مکمل عملی نمونہ خود اس نے اپنی پرعظمت زندگی میں پیش کیا ہے، لیکن فروع میں اپنے اندر بہت سی خوبیاں رکھنے کے باوجود اصول میں یہ پورا نظام اول سے آخر تک غلط ہے۔ اس کی بنیاد ایک غلط عقیدے پر ہے۔ حیات انسانی کے متعلق اس کا نظریہ غلط ہے۔ اس نے ایک غلط مقام سے انسان اور اس کی زندگی پر نظر ڈالی ہے، ایک غلط مقام کو انسان کی منزل مقصود قرار دیا ہے اور ایک غلط راستہ اس تک پہنچنے کے لیے تجویز کیا ہے۔ بدھا دراصل دنیا کے حوادث و تغیرات اور زندگی کے انقلاب و تحول کو دیکھ کر مبہوت ہو گیا ہے۔ وہ ان کی اصلی علت کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا، ان کی گہرائیوں میں اتر کر حقیقت کا سراغ نہیں لگاتا، نامردانگی کے ساتھ ان کا مقابلہ کر کے کسی بلند نصب العین کی طرف اقدام کا عزم کرتا ہے۔ اس کے بجائے وہ ان کا ایک سطحی مطالعہ کرتا ہے اور ایک سرسری نظر ڈال کر اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ انسان کی زندگی عبث ہے۔ یہ سارا کارخانہ دنیا بے معنی ہے۔ اس میں انقلاب اور گردش کا جو سلسلہ جاری ہے وہ کسی سبب و علت اور مقصد و منشا کے بغیر صرف انسان کو دکھ دینے اور ستانے کے لیے چل رہا ہے۔ انسان کو عقل، احساس، ادراک، شعور، جذبات، خواہشات اور جسمانی قوتیں جو کچھ حاصل ہیں سب اسے مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے ہیں اور ان کا کوئی بہتر مصرف نہیں ہے۔ دنیا کی دولت و ثروت، اس کی تہذیب، اس کا تمدن، اس کی سیاست، اس کی حکومت، اس کی صنعت و تجارت، غرض اس کے سارے کاروبار بے فائدہ ہیں۔ یہ سب تعلقات کے پھندے ہیں جو انسان کو بار بار زندگی کی طرف کھینچ لاتے ہیں اور تناسخ کے ایک دائمی چکر میں مبتلا رکھتے ہیں۔ بس اس دنیا میں بجز اس کے کوئی اور کام نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کے سوا تمام خارجی تعلقات سے منقطع ہو جائے اور اپنی ذات کو بھی ہر قسم کی لذتوں سے محروم کر کے، طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کر کے اس حد تک مٹا دے کہ وہ ہستی اور وجود کی قید سے چھوٹ کر نیستی اور عدم کی سرحد میں چلی جائے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جو شخص دنیا کے مصائب سے خوفزدہ ہو کر خود دنیا ہی کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے تمام تمدنی و اجتماعی علائق سے الگ ہو کر صرف اپنی نجات کی فکر میں لگ جاتا ہے اور اس نجات یا عدم کی منزل تک پہنچنے کے لیے بھی وہ راستہ اختیار کرتا ہے جو دنیا کے اندر سے نہیں بلکہ باہر ہی باہر گزر جاتا ہے۔
اس سے ہرگز امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنے خاندان، اپنی قوم، اپنے وطن اور اپنے ابنائے نوع کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی شجاعانہ جدوجہد کرے، اپنے دل و دماغ کی قوتوں اور اپنے مادی و معنوی وسائل کو اولو العزمی کے ساتھ سوسائٹی کی ترقی و اصلاح کے کام میں لگائے گا۔ ظلم و عدوان، فتنہ و فساد، طغیان و سرکشی اور گمراہی و ضلالت سے بہادرانہ جنگ کر کے دنیا میں عدل و انصاف، امن و امان اور حق و صداقت کا علم بلند کرے گا اور ان مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کرے گا جو قدرتی اسباب کے ماتحت ہر کام میں انسان کو پیش آتی ہیں۔ یہ جدوجہد، یہ عملی سرگرمی، یہ سرفروشی و جاں بازی، یہ میدان جنگ کی مصیبتیں، یہ تیر و تفنگ کی جراحتیں، یہ سیاست و فرمانروائی کی بوجھل ذمہ داریاں تو وہی شخص اٹھا سکتا ہے جو اس دنیا کو جائے عمل سمجھتا ہے، جس کے پیش نظر زندگی کا ایک بلند نصب العین اور ایک اعلیٰ مقصد ہے، جو اپنے آپ کو ایک اہم خدمت پر مامور اور ایک بالا تر ہستی کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہے، اور جس کو یہ یقین ہے کہ اس دنیا میں وہ جتنا زیادہ عمل کرے گا اتنا ہی زیادہ انعام مستقبل کی دائمی زندگی میں پائے گا۔ ورنہ جو غریب پہلے ہی اپنی جان سے بیزار ہو اور اپنے عمل کے نتائج سے مایوس ہو، اپنے گرد و پیش کی مشکلات سے شکستہ خاطر ہو، دنیا کے ہر حادثے سے ڈر کر، ہر مصیبت سے سہم کر، ہر انقلاب سے خوف کھا کر عدم کی گود میں پناہ لے رہا ہو، اس بزدل، پست ہمت اور بے چارہ عزم انسان سے کب یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ذمہ داریوں کے اس بھاری بوجھ کو اٹھائے گا اور خواہ مخواہ اپنی جان کو جہاد و قتال اور سیاست و فرمانروائی کی مصیبت میں مبتلا کرے گا؟ اس نے تو پہلے ہی دنیا کے بکھیڑوں کو چھوڑ کر موت اور دائمی موت کو اپنی زندگی کا منتہائے نظر بنا لیا ہے۔ پھر اسے کیا پڑی ہے کہ شمشیر بکف ہو کر میدان عمل میں نکلے اور اس دنیا کے انتظام میں اپنا وقت ضائع کرے جس کی زندگی کو وہ بیکار اور جس کے سارے کارخانے کو وہ بے معنی و بے نتیجہ سمجھتا ہے۔ پس بدھ مذہب جو اہنسا کا قائل ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا اور اس کے معاملات کی ذمہ داریوں کو قبول کرتا ہے اور اس کے باوجود جنگ و خون ریزی کو غیر ضروری سمجھتا ہے، بلکہ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو دنیا اور اس کے معاملات سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، اس لیے قدرتی طور پہ اس کو جنگ و پیکار سے اجتناب ہے۔ اس نے اہنسا کو اس لیے اختیار کیا ہے کہ ترک دنیا اور رہبانیت کی زندگی میں تلوار کا کوئی کام نہیں ہے اور اس نصب العین تک پہنچنے میں اس سے کسی قسم کی مدد نہیں ملتی جو ایک بدھ سنیاسی کا منتہائے نظر ہے۔ پیروان بدھا کی زندگی پر اہنسا کا اثر۔ بدھ مذہب کی تعلیم کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں کوئی طاقتور تہذیب قائم نہ کر سکا۔ اس میں اتنی قوت کبھی پیدا نہ ہوئی کہ کسی تہذیب کو شکست دے کر اپنا اثر قائم کرے۔ جن جن ملکوں میں وہ پہنچا ان کی اخلاقی زندگی میں ایک منفی تغیر پیدا کرنے میں تو اسے ضرور کامیابی ہوئی، مگر ان کے طرز سیاست اور ان کے نظام تمدن کو بدل کر ایک بہتر نظام قائم کرنے میں نہ وہ کامیاب ہو سکا اور نہ اس نے کوشش کی۔ بلا شبہ اس کو دنیا میں بہت اشاعت نصیب ہوئی۔ شرق اوسط اور شرق اقصیٰ میں اس کو جتنا عروج حاصل ہوا کسی اور کو نہ ہو سکا۔ انسانی آبادی نے اس کو اتنی کثرت سے قبول کیا کہ آج بھی اس کے پیروؤں کی تعداد دنیا کے ہر مذہب سے بڑھی ہوئی ہے، لیکن تاریخ میں ایسی ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ بدھ مذہب کے اثر سے کسی قوم کی زندگی میں کوئی بڑا انقلاب ہوا ہو یا اس نے دنیا میں کوئی عظیم الشان کارنامہ انجام دیا ہو۔ بخلاف اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں اس کا مقابلہ کسی طاقتور تہذیب سے ہوا، اس کو سخت شکست اٹھانا پڑی۔ ہندوستان جو اس کی جنم بھومی ہے، ایک عرصے تک اس کا حلقہ بگوش رہا۔ پہلی صدی عیسوی میں تقریباً سارا ملک اس کا پیرو تھا۔ تیسری صدی عیسوی میں بھی 3/4 سے زیادہ آبادی بدھ مذہب رکھتی تھی۔ چوتھی صدی میں جب فاہیان ہندوستان آیا تو اس وقت بھی یہاں اس مذہب کا بول بالا تھا، لیکن اس کے بعد جب برہمنی مذہب نے کروٹ بدلی تو اس کو 3 صدی کے اندر اندر اس کے لیے میدان خالی کر دینا پڑا اور اس ملک سے اس کا نام ایسا مٹ گیا کہ آج 32 کروڑ آبادی میں مشکل سے 3-4 لاکھ بدھ نظر آتے ہیں۔ اسی طرح افغانستان میں اشوک کے اثر سے بدھ مذہب کو کافی اشاعت نصیب ہوئی اور دوسری صدی عیسوی میں تو خود کابل کا بادشاہ مینا نظر یا ملندہ بدھ مذہب کا پیرو ہو گیا۔
مگر جب اسلام کی طاقتور تہذیب سے اس کا مقابلہ ہوا تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ ٹھہر سکا۔ چین میں اس کو جو کچھ ثبات نصیب ہوا وہ صرف تاؤزم کی مساعدت کا نتیجہ تھا، ورنہ کنفیوشس کے مذہب نے تو اس کا خاتمہ ہی کر دیا تھا۔ جاپان میں بھی شنٹو مذہب سے بہت کچھ لے دے کر اسے مصالحت کرنا پڑی، حتیٰ کہ اس کے مقابلے میں اپنی ہستی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے بنیادی عقائد بھی بدل دینے پڑے۔ باقی رہے دوسرے ممالک مثلاً سیلون، برما، تبت وغیرہ، تو وہاں کوئی ایسی طاقتور تہذیب ہی نہ تھی جو اس کی مزاحمت کرتی، اس لیے وہ آسانی سے ان پر چھا گیا۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ اس نے کسی زمانے میں بھی ان ملکوں میں تہذیب و تمدن کی روح نہیں پھونکی۔ جس طرح پہلے وہ بے جان و غیر متحرک تھے، اسی طرح بدھ مت کے عہد میں بھی رہے۔ علاوہ بر یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ بدھ مذہب نے کسی جگہ حکومت کا مقابلہ کرنے اور سوسائٹی کے بگڑے ہوئے نظام کو درست کرنے کی جرات نہیں کی۔ بدھ کے دستور عمل میں سیاست کو ذرا برابر بھی دخل نہیں ہے۔ اس نے حکومت میں حصہ لینے یا اس کو بدلنے کے بجائے ہر حال میں اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، عام اس سے کہ وہ جابر و ظالم ہو یا عادل و منصف۔ اسی پر بس نہیں بلکہ اس نے شیطانی قوت کے مقابلے میں عجز و انکسار اور ظلم کے مقابلے میں مجبورانہ برداشت کی ایسی تعلیم دی ہے کہ اس کا کوئی پیرو سخت سے سخت مظالم پر بھی اف نہیں کر سکتا۔ اس کا قول یہ ہے کہ انسان پر اس زندگی میں جتنے مصائب نازل ہوتے ہیں سب ان گناہوں کا نتیجہ ہیں جو اس نے اپنی پہلی زندگی میں کیے تھے، لہٰذا جب کسی شخص پر کوئی دشمن ظلم کرے تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ظالم قصوروار نہیں ہے بلکہ میں خود قصوروار ہوں، میں نے گزشتہ جنم میں کوئی ایسا گناہ کیا ہوگا جس کی یہ سزا مجھ کو ملی ہے۔ یہ مذہبی عقیدہ بدھ کے پیرووں میں غیرت و انتقام کے جذبات کو ٹھنڈا کر کے ایک ایسی انفعالی کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ خوشی کے ساتھ ہر تذلیل و توہین اور ہر ظلم و جور کو برداشت کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک جابر حکومت کے لیے اس سے زیادہ مرغوب چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایسا مذہب اس کے لیے خطرہ ہونے کے بجائے مزید استحکام کا موجب ہوتا ہے۔ جو رعایا اس قسم کے عقائد پر یقین رکھتی ہے اسے اطمینان کے ساتھ ہر قسم کے ظالمانہ قوانین اور جابرانہ احکام کا تابع بنایا جا سکتا ہے۔ اس کو ہر طرح ٹیکسوں اور رشوتوں کے ذریعے لوٹا جا سکتا ہے۔ اس کی جان و مال اور عزت و آبرو پر ہر قسم کے حملے کیے جا سکتے ہیں۔ اسے ظالم حکمرانوں کی شیطانی خواہشات کے لیے ہر طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بدھ مذہب کو حکومتوں سے بہت کم مقابلے کی نوبت پیش آتی ہے، بلکہ اکثر ملکوں میں تو حکومتوں نے اس کی مزاحمت کرنے کے بجائے سرگرمی کے ساتھ اس کی تائید و حمایت کی ہے۔ بدھا کی دعوت شروع ہوتے ہی مگدھ کے راجا بھیم بسارا نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کے مذہب کی حمایت میں ایک فرمان شائع کیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اجت سترو بھی بدھ کا معتقد اور اس کے مذہب کا سرگرم حامی رہا۔ کوسالا کے راجا پاسنادی یعنی اگنی دت نے خود اس کو اپنے ملک میں آنے کی دعوت دی، اس کے مذہب کو قبول کیا اور اس سے تعلقات بڑھانے کے لیے شاکیہ خاندان کی ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ اس کے علاوہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورا سنیاس کا راجا اونتی پت اور دوسرا راجا ایلیا بھی بدھا کا مرید اور اس کا موید تھا۔ اس دور سے گزر کر تیسری صدی قبل مسیح میں ہم دیکھتے ہیں کہ اشوک نے اس مذہب کی سرپرستی کی اور اپنے تمام شاہانہ وسائل استعمال کر کے نہ صرف اطراف و اکناف ہند میں بلکہ دور دور کے ممالک میں بھی اسے پھیلا دیا۔ پھر پہلی صدی عیسوی میں کنیشک نے اس مذہب کی سرگرمی کے ساتھ حمایت کی۔ اس کے بعد تیسری صدی عیسوی میں وکرماجیت اول نے خود برہمنی مذہب رکھنے کے باوجود بدھ مت کی سرپرستی کی اور اس کو تقویت پہنچائی۔ ساتویں صدی میں پھر ایک طاقتور راجا ہرش کی سرپرستی اس کو حاصل ہوئی اور اس نے اتنے زور کے ساتھ اس کی حمایت کی کہ برہمنی مذہب کے شہدائی اس کے قتل کی سازشیں کرنے لگے۔ ہندوستان سے باہر تبت اور منگولیا میں قبلائی خان نے اس مذہب کی اشاعت کی اور اپنی پوری قوت صرف کر دی کیونکہ وہ سیاسی وجوہ سے اپنی مملکت کے لیے اس کو مفید سمجھتا تھا۔ چین میں شاہ منگ ٹی نے خود اس کے مبلغوں کو دعوت دی اور بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ اس کے بعد بھی اکثر بادشاہ اس کی تائید و حمایت کرتے رہے۔ یہی حال دوسرے
دوسرے ممالک کا بھی ہے، جن کا حال تاریخ کا تتبع کرنے سے اچھی طرح معلوم ہو سکتا ہے۔ پس بدھ مذہب کو دنیا میں جو اشاعت نصیب ہوئی اور صدیوں کے پہم انقلابات کے باوجود وہ اکثر ممالک میں زندہ رہا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ اپنی کوئی طاقتور تہذیب رکھتا تھا یا اس کی قوت حیات مضبوط تھی، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ جابرانہ فرمانروائی کے آگے ہمیشہ سر جھکاتا رہا۔ اس نے ظلم کے مقابلے کی کبھی جرأت نہیں کی اور انسانیت کو سرکش حکمرانوں کے تسلط سے نجات دلانا کیا معنی، اس کا خیال تک نہیں کیا۔ اس لیے حکومت نے ہمیشہ اس کی تائید کی اور اس کے وجود کو اپنے غلبہ و قہر کے لیے مفید سمجھا۔ اس مختصر تبصرے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ جنگ کے معاملے میں اسلام اور بدھ مذہب کے درمیان کس قسم کا اختلاف ہے۔ اسلام کے نزدیک دنیا میں انسان ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اس کی نجات کا راز اسی دنیا کو بہترین اسلوب سے برتنے میں مضمر ہے۔ اس لیے وہ انسان کو ہر اس طریقے عمل کے اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے جو اس کی اور اس کے ابنائے نوع کی اخلاقی و مادی فلاح اور دنیاوی زندگی کے بہترین انتظام کے لیے ضروری و مفید ہے۔ بخلاف اس کے بدھ مذہب کی نظر میں انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے اور اس کی نجات بس اسی میں ہے کہ اس دنیا اور اس کے تمام تعلقات حتیٰ کہ خود اپنی ذات سے بھی کنارہ کش ہو جائے۔ اس لیے وہ اس کو کسی ایسی عملی کوشش یا ذہنی دلچسپی کی اجازت نہیں دیتا جس کی بدولت دنیا کی کسی چیز سے اس کا رابطہ و تعلق قائم رہتا ہو۔ اب عقل سلیم خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ آیا اسلام کا جہاد انسانیت کے لیے زیادہ مفید ہے یا بدھ مذہب کی اہنسا۔